چشتی صدر محفل برادر مفتی کچھ حضرت پیر سید جہانگیر باپو مجدد اللہ العالی، شہزادہ والے کبار مفتی کچھ حضرت پیر سید حسین شاہ صاحب باپو مجدد اللہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لا مکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، سبحان اللہ۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت گلشن فاطمہ للبنات کی رضا خوشی کے موقع پر، سالانہ اجلاس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ کے دنیا سنیت کے عظیم محسن مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ علیہ کے نام سے ایک دارالعلوم کی بنیاد، اور پوری امت کے محسن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک مسجد کی بنیاد یہاں رکھی جانے والی ہے۔ کثیر تعداد میں علماء کرام سادات کرام جلوہ گر ہیں۔ بہت دیر سے آپ لوگ گرمی میں بیٹھے ہیں، دھوپ کا اثر آپ پر بھی ہوگا۔ بہت زیادہ کوئی گفتگو کرنے کی بجائے، چونکہ آج ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے جو بچیاں عالمہ بنی ان کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دینے کے لیے میں اور میرے ساتھ پیر سید سلیم باپو، انور شاہ باپو اور حاجی دین محمد صاحب، ہم سب ساتھ میں گئے تھے۔ ہم نے حدیث پاک کا درس دیا اور وہ بچیاں عالمہ بنی، مجھے خوشی ہے۔ یاد رکھیے کہ عورتیں آدھی امت ہیں، عورتیں نصف امت ہیں، اور عورتوں کی تعلیم بے پناہ ضروری ہے۔ تعلیم تو مردوں کو بھی دی جانی چاہیے اور سب کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے، آپ غور کریں کہ جو قرآن برابری کا سلوک دینے کے لیے آیا تھا، قرآن کالے اور گورے کا فرق مٹانے آیا تھا، قرآن عربی اور عجمی کا فرق مٹانے کے لیے آیا تھا، قرآن آقا اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے لیے آیا تھا، اور دنیا نے دیکھا کہ جب قرآن کے سانچے میں آقا ڈلتا ہے
تو آقا نکیل پکڑ کر چلتا ہے فاروق اعظم کی شکل میں اور غلام اونٹنی پر نظر آتا ہے۔ قرآن نے سارے فرق مٹا دیے، ہر ایک کو ایک دوسرے کے برابر کر دیا، اور کوئی گورا کسی کالے پر، کوئی کالا کسی گورے پر، کوئی عربی کسی اجمی پر، کوئی اجمی کسی عربی پر، کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ لیکن ایک مقام پر قرآن بھی کہنے لگا کہ فرق ہے، کس بنیاد پر ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے برابر کرنے والے میرے محبوب، آپ نے تو سب کو برابر کر دیا، لیکن آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور ان پڑھ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، علم والوں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور جو ان پڑھ ہے ان کا مرتبہ وہ نہیں جو علم والوں کا ہے۔ تو علم سب کو حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے نماز کے حکم سے پہلے، روزے کے حکم سے پہلے، زکات کے حکم سے پہلے، صدقے کے حکم سے پہلے جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن عورتوں کو زیادہ، اس لیے کہ عورتیں نصف امت ہے، عورتیں آدھی امت ہے۔ اگر مرد پڑھے گا تو فرد پڑھے گا، اگر مرد نے پڑھا فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا پورے معاشرے نے پڑھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں کی گود پڑھی لکھی ہوگی تو اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ جاہل اور ان پڑھ نہیں ہوگا۔ ماں کی گود اگر پڑھی لکھی ہوگی تو اس کی گود میں بچہ بھی پڑھا لکھا ہی آئے گا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، اللہ اکبر، جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کو جو سوارا ہے ان کی ماں نے سوارا ہے۔ اللہ اکبر! اگر آج مسلم معاشرے میں ہمارے بچوں کو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو کلمہ پڑھانا یہ مدرسوں کا کام نہیں ہے، کلمہ پڑھانا یہ خانقاہوں کا کام نہیں ہے، یہ سب بنیادی تعلیم تو مائیں سکھایا کرتی تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں اور سنی مسلمانوں، مجھے بتاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کو جس نے غوث اعظم بنایا ہے ان کے پیر نے نہیں بنایا، ان کی امی نے بنایا۔ میں یہ بات ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی امی نے ان کو غوث اعظم بنایا ہے۔ معین الدین کو خواجہ اعظم اگر یہ بننے کا شرف ملا ہے تو یہ ان کی امی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے دیکھیں کربلا کی سرزمین پر، کربلا کی دھرتی پر ہم امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر وہ ایک بال برابر بھی اللہ کے دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور امام حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ ان کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کا نتیجہ تھا۔ مائیں جب پڑھی لکھی ہوتی ہے، مائیں جب نیک ہوتی ہے، مائیں جب پرہیزگار ہوتی ہے تو اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، خوبصورت ماں خوبصورت بچے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن نیک ماں نیک بچوں کو جنم دیا کرتی ہے، پرہیزگار ماں پرہیزگار بچوں کو جنم دیا کرتی ہے۔ آج کے معاشرے میں بے پناہ ضروری ہے ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ یقیناً ہم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں اور بنانا چاہیے، ٹیچر بھی بنا رہے ہیں، بنانا چاہیے، انجینئر بھی بنا رہے ہیں۔ آپ کی مرضی جو چاہے بنائیں، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کو اتنی دین کی تعلیم تو دے دو کہ کم سے کم ان کو پتا چلے ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، غسل کے مسائل کیا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہے، نماز روزے کے مسائل کیا ہے۔ آپ اپنی ہر بچی کو عالمہ نہیں بنا سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن اتنا علم تو آپ کی بچی کے پاس آنا چاہیے کہ وہ کم سے کم دین سمجھ سکے اور اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکے۔ اللہ اکبر! آج کا ماحول ہمیں پکار پکار کر دعوت فکر دے رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ میں ایسا ماحول نہ ہو اور اللہ کرے نہ ہو، لیکن آج پوری
पूरी दुनिया में ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि मुसलमान की बच्चियां दूसरों का हाथ पकड़कर उनके साथ भाग रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों की बच्चियों के पास इल्म दीन नहीं है, उनके पास दीन का इल्म नहीं है। ये सब वो जिहालत की बुनियाद पर कर रही है। अगर मुस्लिम बेटियां बेपर्दा घूम रही है तो जिहालत की बुनियाद पर घूम रही है। मुस्लिम बच्चियां अगर नमाज से दूर है तो जिहालत की बुनियाद पर दूर है। आइए मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जब औरत पढ़ लिख लेती है तो औरत को मकाम क्या नसीब होता है। अभी सैयद सुहेल बापू हमारे अजीज सैयदा फातिमा ज़हरा का जिक्र कर रहे थे, औरतों का तस्करा कर रहे थे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बेटी का तस्करा कर रहे थे। याद रखना, बेटी बुरी नहीं होती, बल्कि अल्लाह को अकबर, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब अल्लाह किसी के घर बेटी भेजता है, अल्लाह अल्लाह, बल्कि जब अल्लाह किसी के घर बेटा भेजता है तो अल्लाह बेटे से कहता है जा और दुनिया में जाकर तू अपने बाप की मदद करना। तवज्जो करें, अल्लाह अकबर। ये हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया जब अल्लाह किसी के घर बेटा भेजता है तो उस बेटे से कहता है जाकर दुनिया में तू अपने बाप की मदद करना। और जब अल्लाह बेटी पैदा करता है तो फरमाता है जा ताकि तेरे बाप की मैं खुद मदद करूं। बेटे के बाप की मदद बेटे को सौंपी जाती है और बेटी की बाप की मदद अल्लाह खुद फरमाता है। एक खानदान था, वो खानदान बसरा में आबाद था। एक बेटी पैदा हुई, दूसरी बेटी पैदा हुई, तीसरी बेटी पैदा हुई, चौथी मर्तबा उनकी बीवी मुराद से थी। तो बाप ने सोचा, माँ ने सोचा, 3 मर्तबा बेटियां पैदा हो गई है, चौथे से बेटा होना चाहिए। ऐसा है, ये फितरी तकाजा है। अगर किसी के घर 2 बेटियां हो जाए तो वो बेटे का मुतलाशी होता है, दुआएं करवाता है। बेटे भी जरूरी है। अल्लाह आप सबको अच्छे बेटे दे, हमारी नस्लें अल्लाह क़यामत तक जारी रखे। बेटे भी जरूरी है। 3 बेटियां हो गई, अब बेटे की बड़ी तड़प थी, अल्लाह अकबर। लेकिन चौथी मर्तबा जो पैदा हुई और ऐसी गुर्बत में पैदा हुई कि जिस दिन वो बच्ची पैदा हुई उस दिन घर में तेल भी नहीं था चिराग जलाने के लिए, घर में तेल तक नहीं था चिराग जलाने के लिए। अल्लाह अकबर। ऐसे हालात में चौथी भी बेटी पैदा होती है। बाप उनका नाम राबिया रखते हैं, अरबी में चौथी को राबिया कहते हैं। अरबी जबान में राबे चौथा, राबिया चौथी, तो चौथी हुई किसने उसका नाम रखा राबिया। और अल्लाह अकबर। फिर एक ख्याल आया कि 4 बेटियां हो गई, लेकिन दिल ने कहा मायूस नहीं होना, पता नहीं जो काम बेटे न कर सके हो सकता है वो काम बेटी कर जाए। और फिर उस बेटी को उस बाप ने पढ़ाया, उस बेटी को लिखाया, पढ़ाया लिखाया, इल्म अता किया और उसी बेटी का नाम फिर राबिया बसरी के नाम से जानी गई। अंदाजा करें वो इतनी मुत्तकी हुई, कितनी परहेजगार हुई। याद रखना, जिसको दीन नहीं पता वो कभी मुत्तकी नहीं हो सकता, जिसको दीन नहीं पता वो कभी परहेजगार नहीं हो सकता। अब बड़ी माजरत के साथ हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके घर में भी ऐसा होगा। अगर बच्चा पैदा हो जाए, औरतें 40-40 दिन तक गुस्ल नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती। आप बताओ, 40 दिन तक घर में फातिहा नहीं होती, 40 दिन तक के घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उनका ये नजरिया बना हुआ है कि औरत को जब बच्चा पैदा हो तो वो 40 दिन तक के नापाक की रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर औरत पाक हो तो 2 मिनट में भी पाक हो सकती है, 2 घंटे में भी पाक हो सकती है, 5 दिन में भी पाक हो सकती है। लेकिन इतने दिन तक के वो क्यों इस तरीके से पड़ी हुई है? क्योंकि उसके पास इल्म नहीं। मैं और बातें बहुत खुलकर नहीं कर सकता, बड़े भी है, बच्चे भी है, खवातीन भी सुन रही है, लेकिन ये दीन न होने की वजह से औरतों को नाक के अंदर जेवर पहनी हुई है और उस पर गुस्ल फर्ज हो जाए और वो सुराख के अंदर जो है, अल्लाह अकबर,
وہ حرکت نہ دے اور وہاں سے پانی نہ گزارے تو اس کا غسل نہیں ہوگا. یعنی تمہارے گھر کی بیویاں پوری زندگی غسل نہیں کر پا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ان کو دین نہیں سکھایا. اس سے کھل کر میں کوئی بات نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں 10 ڈول پانی ڈال دو پھر بھی تم پاک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسلامی طریقے سے غسل نہ کرو. اب تم کہتے ہو میں 18 گھنٹے محنت کرتا ہوں، مولانا میرے گھر میں کیوں برکت نہیں ہوتی؟ جہانگیر باپو آپ تعویذ دو، حسین باپو آپ دعا کرو، سلیم باپو آپ دعا کرو. ارے تیری بیوی ناپاک تیرے گھر میں 24 گھنٹے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں ناپاک جنبی ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آئیں گے. اب مجھے بتاؤ، آپ جہانگیر باپو کی بجائے روز پاک کا تعویذ بھی لے جا کر رکھ دیں، روز پاک کے تعویذ کی بجائے پورا قرآن رکھ دیں. رسول اللہ نے کہہ دیا جس گھر میں جنابت والا ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے. واہ واہ واہ، حضور نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. جی جی. اب آپ کے گھر میں پوری زندگی عورتیں ناپاک ہیں، رحمت کے فرشتے کیسے ہیں؟ آپ کو بھی تو غسل کرنا نہیں آتا. جی آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے ہیں. یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے کمپیوٹر سیکھنے کے لیے وقت نکالا، آپ نے کار سیکھنے کے لیے وقت نکالا، آپ نے بڑی ڈگریاں لینے کے لیے 25 سال لگا دیے، لیکن دین سیکھنے کے لیے آپ نے 2 گھنٹے بھی نہیں دیے. حالانکہ دین اتنا آسان تھا کہ اگر آپ کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھتے تو وہ ایک دن میں آپ کو وضو بھی سکھاتا، غسل بھی سکھاتا، نماز بھی سکھاتا. یہ صرف ایک دن کا کام تھا بس. لیکن ہم نے وہ ٹائم بھی نہیں نکالا، بلکہ میں خود اگر کسی بندے کو 3 دن کے قافلے میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، الحمدللہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ 3 دن میں ہم اس کو اتنا پڑھا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم اس کا وضو، اس کا غسل، اس کی نماز اور ایمان اور کفر کے حوالے سے اس کی معلومات ہو جائے. بعد میں پھر وہ مطالعے سے جو کرنا چاہے کر لے، لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم نے دین کو اہمیت نہیں دی. جو ڈگریاں قبر کے باہر تک رہے گی، ہم نے وہ ڈگریوں کے لیے 25 سال لگائے. جو دین ہمیں قبر کے اندر کامیاب کرے گا اس دین کے لیے ہم نے کوئی ٹائم نہیں نکالا، نہ اپنی بچیوں کو پڑھایا، نہ اپنے بچوں کو پڑھایا. تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ بتائیں کتنا بڑا دنیا ہے. کچھ والوں، سام کھیری والوں، میرے جملے غلط اگر آپ کو تلخ لگے تو معاف کرنا. جس گھر میں جنابت والے لوگ ناپاک لوگ ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جن کے کہنے پہ تم نے خدا کو ایک مانا، کیا